حسن، فاتح خیبر، اسد اللہ، حیدر کرار، یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اعلیٰ شخصیت جو خلافت نبوی کے چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کا دور خلافت 4 سال چند ماہ ہے، جو 35 ہجری سے 40 ہجری عیسوی سن 656 سے 661 عیسوی تک رہا۔ حضرت علی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، والد کا نام ابو طالب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ 13 رجب 10 سال قبل نبوت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے جوانی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ ابتدا ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے۔ امر الہی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن کوہ صفا میں جمع ہو کر دعوت اسلام دی۔ میں تمہیں دنیا اور اس کے بعد آنے والی زندگی کی صلاح و فلاح کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم میں سے کون میرا ساتھ دینے والا ہے؟ جواب میں ایک آواز بلند ہوئی، گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شمار سابقین و اولین و مقربین صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ان صحابہ کے بارے میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ مہد سے لحد تک زمانہ جاہلیت کی تمام آلودگیوں سے آپ کا دامن پاک رہا۔ قبول اسلام کے بعد اگر کوئی شغل تھا تو یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہیں اور ان کی اطاعت کریں۔ تربیت رسول ہی تھی کہ جب لوگ حق و صداقت کی جستجو اور طلب اسلام میں مکہ معظمہ آیا کرتے تھے، ان کی مدد اور رہنمائی حضرت علی ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی اس قدر بے خوف اور نڈر تھے کہ ہجرت کے شب جب تمام مکہ کے دشمن قبائل حضور کی جان لینے کے لیے گھر کے گرد جمع تھے تو حضرت علی نے وہ شب بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواروں کی چھاؤں میں گزاری۔ تیسرے دن لوگوں کی امانتیں حکم رسول کے مطابق واپس کر کے مکے سے مدینے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ سونپی گئی تھی جن کو امانت یہی تو تھے، وارث رسول کے شب ہجرت یہی تو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے انتہائی محبت تھی۔ آپ نے مواخات کے موقع پر حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے کر دیا۔ غزوات، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کفار قریش سے فیصلہ کن معرکہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کم اور کفار کی زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مقابل سرماؤں کو پہلے ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت علی لشکر اسلام کے میمنہ سنبھالے ہوئے تھے اور حضرت ماصب بن عمیر کی شہادت کے بعد علم آپ ہی نے اپنے ہاتھوں میں سنبھالا۔ سخت جنگ کی اور کئی مشرکین کو ٹھکانے لگا کر شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، سن 5 ہجری میں لڑی گئی۔ مدینے کے شمال مغرب کے راستے میں داخل ہونے کا کھلا راستہ تھا۔
حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی۔ خندق کے تنگ کنارے پر آ کر عمر بن عبد ود نے مسلمانوں کو للکارا۔ یہ ناقابل شکست جری صوبہ تصور کیا جاتا تھا۔ کفار قریش کو اس پر بہت ناز تھا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مقابلے کے لیے نکلے اور ایک ہی وار میں عمر بن عبد ود کو قتل کر دیا۔ آپ کی شجاعت دیکھ کر اس کا ساتھی نوفل ڈر کر خندق میں گر گیا۔ آپ کرم اللہ وجہہ نے خندق میں اتر کر اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ صلح حدیبیہ، ذیقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس معاہدے کو حضرت علی نے تحریر کیا، اور جب کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد کے آگے رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا تو حضرت علی نے ایمان کی پختگی اور حب رسول سے سرشار ہو کر کہا کہ بخدا میں نہیں مٹا سکتا، اور یہ صلح تاریخ میں فتح مبین کہلائی۔ غزوہ خیبر، 7 ہجری میں غزوہ خیبر لڑی گئی۔ خیبر مدینے کے شمال مشرق میں یہودیوں کا مرکز تھا۔ ان کے 10 مضبوط قلعے تھے۔ ہزاروں جنگی بہادر مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 جانصاروں کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے قلعہ نائم فتح کیا، پھر دوسرے قلعے فتح ہوتے چلے گئے، مگر القموس کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ تھا، جس کے دروازے بہت بھاری تھے اور ناقابل تسخیر قلعہ معلوم ہوتا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں پر لگایا اور دعا کی، اور اگلے دن علم حضرت علی کے ہاتھوں میں تھا اور آپ اس مہم کے لیے مامور کیے گئے۔ حضرت علی سے مقابلے کے لیے طاقتور جری سورما مرہب رجزی اشعار پڑھتا ہوا سامنے آیا۔ تلواریں چلی اور حضرت علی نے جو وار کیا تو مرہب کا سر آہنی خود سمیت جسم سے کٹ کر زمین پر آ گرا۔ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوا، اور حضرت علی فاتح خیبر کہلائے۔ غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کا واقعہ رجب 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت علی غزوے میں شرکت کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان کی اس افسردگی کو محسوس کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تم کو اس طرح چھوڑ کر جاتا ہوں جس طرح موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا تھا؟ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 9 ہجری میں حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ فرمایا، جس میں حضرت علی کے اس مقام رفیع کو واضح کیا، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ۔ حضرت علی زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینہ سپر رہے۔ وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر وہ تمام فرائض ادا کیے جو خاندان کے سربراہ کو کرنا چاہیے تھے۔ خلفاء کے دور اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اعلی اقدار کی حامل شخصیت کی حیثیت سے خلافت نبوت کے تینوں خلفۂ راشدین کے دور میں معاون و مددگار رہے۔ کسی مصلحت کا لحاظ کیے بغیر ہر اس امر کو ترجیح دیتے جو دعوت نبوت کے مطابق ہو۔ مجلس شورا کے اہم رکن تھے۔ آپ کی علمی فضیلت، تقوی، فہم و فراست، اصابت رائے پر اعتماد کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا۔